نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمارے معاشرے میں کئی خرابیاں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے بہت سے گھرانے، بہت سے بھائی، بہت سے دوست وہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو جاتے ہیں، ان میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں. ان کی کئی وجوہات ہیں، لیکن قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس میں صرف اور صرف ہمیں عبادات کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ عبادات اور احکام الہیہ کے ساتھ ساتھ اس میں ہماری اخروی فائدے تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ دنیاوی معاملات، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، دفاعی، سیاسی اور سائنسی احکامات بھی موجود ہیں. لیکن میں بار بار افسوس کے ساتھ یہ بات کہتے آیا ہوں، اور ہے بھی افسوس کا مقام، کہ مسلمان قرآن پاک کے تعلیم سے نا آشنا ہے. اکثریت مسلمانوں کی ایسی پائی جاتی ہیں جن کے سامنے اگر کوئی قرآن پاک کی کسی آیت سے کوئی بات سامنے رکھے، بیان کرے، تو وہ انگریزوں کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو ایسا نہیں کہہ رہے. مثال کے طور پر زلزلے کے متعلق احادیث میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ جب گناہ دنیا میں پڑ جاتے ہیں تو زلزلے آ جاتے ہیں. سائنسی تحقیق اگرچہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا اور نہ اس کو کوئی جھٹلاتا ہے، لیکن جو زلزلوں کا اہم سبب ہے وہ ہمارے گناہ ہیں، گناہ. تو اسی طرح اگر لوگ قرآن پاک کے تعلیمات سے واقف ہو تو یقین جانیے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں. مگر میں پھر افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے تعلیمات سے ہم بے خبر ہیں. اب جو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ 5-6 باتیں ہیں، اور یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 26ویں پارے سورۃ الحجرات میں بیان فرمائی ہیں. اور یقین جانیے کہ ان باتوں پر عمل کر کے ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مرض سے ہم بچ سکتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی اختلاف نہ کسی گھر میں پایا جائے گا، نہ کسی دوستوں میں، نہ کسی کوئی بھائیوں میں، نہ بیوی اور نہ شوہر کے درمیان، نہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان، نہ گاؤں والوں کے درمیان، نہ ملک والوں کے درمیان، نہ دنیا والوں کے درمیان. 5-6 باتیں جو سورۃ حجرات میں بیان کی گئی ہے. اس میں سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت قرآنیہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہی لفظ ہے فتبینوا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس خبر لائے
کہ فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے، تو بغیر تحقیق کے اس پہ رد عمل مت دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس پر بغیر تحقیق کے رد عمل دیتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارے سب کے سب تو جھوٹ تھا جو مجھے کہی گئی باتیں تھی، تو بتاؤ کتنا پچھتاوا ہوگا؟ کتنا پچھتاوا ہوگا؟ ضرور ہوگا، اور بہت بڑا پچھتاوا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو، تحقیق کے بعد اس پر رد عمل دو۔ یہ ہوئی ایک بات۔ دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ یہ دوسری بات ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو بندوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ایسے تمسخر اڑاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی اتنی استہزاء کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کے دائرے سے بھی گر جاتے ہیں، اور یہ اتنا دور تک یہ بات چلا جاتا ہے کہ پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر اختلاف ہو بھی گیا اور ہوتا رہتا ہے، یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، دنیا ہے، اور دنیا میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، یہ ساری دنیا کے لوگوں میں کامن چیز ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کا استہزاء کرو، ٹھٹھا کرو ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا تمسخر مت اڑاؤ، یعنی ٹھٹھا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ ایسے یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی عیب کو تلاش نہ کرو کہ اختلاف میں اتنا بڑھ جاؤں کہ ایک دوسرے کی غیب وہ ڈھونڈ کر پھر لوگوں میں اس کو پھیلا دو اور کسی ایک آدمی کا دامن داغدار کر دو، اس سے اجتناب کر دو۔ چوتھی بات یہ ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، ایک دوسرے کے لیے برے نام مت رکھو، مت ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ خراب نام رکھنا دوسرے بھائیوں کے لیے یہ ایمان کے بعد بہت بڑی جرم ہے۔ ایمان، جب ایمان ہو کسی میں، کلمہ توحید پڑھا اور پھر ایسے القابات سے لوگوں کو پکارتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بری بات ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اب جاسوسی کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتا دوں کہ تمہارے ذہن میں آ جائے۔ تجسس یہاں پر اس سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی میں دخل مت دو۔ بس کسی کے پیچھے لگ جاؤ کہ یہ دو بندے الگ ہو گئے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر اس کو معاشرے میں پھیلا دو، یہ نہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ مثال کے طور پر بتاتا ہوں، وہ اس محفل والوں کے سامنے نہیں پیتا بلکہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب یہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے جائے اور اس کی جاسوسی کرے کہ یار یہ آدمی اس محفل سے اٹھ کے چلا گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ہم ذرا معلوم کریں۔ اس کو کہتے ہیں پرائیویسی۔
इसी तरह घर वालों की यानी मियाँ बीवी के दरमियान बातें हो रही हैं, या भाई भाई के दरमियान बातें हो रही हैं, दो दोस्तों के दरमियान बातें हो रही है और तीसरा शख्स उसके सामने चुप कर खड़ा हो जाता है, उसको सुनता है कि ये क्या बोल रहा है, ये न करो। और फिर छठी बात यह है, इज्तनिबू कसीरम मिन अज़्ज़न, गुमान से बचो। किससे बचो? गुमान से बचो, और खराब गुमान से बचो। अब देखो, गुमान दो तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर दो दोस्त रास्ते में जा रहे हैं, या कोई औरत और कोई मर्द रास्ते पे जा रहा है, दूर से देखने वाला दो तरह की सोच रखता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव सोच ये है कि आदमी देखो यार क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है रास्ते पे, पता नहीं क्या कर रहा है, ये बुरी सोच, इसी से मना है, फरमाया गया है। अब पॉजिटिव सोच ये है कि वो यार ये इसका भाई होगा, ये इसकी बहन होगी, ये इसकी बीवी होगी, या इसकी माँ होगी, या फूफी होगी, या खाला होगी, तो सोच क्या होगा? ये पॉजिटिव सोच होगी, बेहतरीन सोच। ऐसा सोच रखो मुसलमानों के बारे में, बुरी सोचो। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन कसीरम मिनज़्ज़न्नि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। और आखिरी बात यह है वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, गीबत न करो। कल मैंने एक हदीस बयान की थी, उसमें मैंने कहा था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। गीबत है क्या चीज? देखो, एक होता है बुहतान और एक होता है गीबत। गीबत और बुहतान में फ़र्क ये है, गीबत हर उस अमल को कहते हैं और उस बात को कहते हैं जो किसी में मौजूद हो और उसके सामने कही जाए तो वो नाराज हो, उसको बुरा माने कि मेरे अंदर जो ये खूबी है, ये बात है, अगर ये बयान न की जाए, यानी उसको बुरा लगता है, इसको कहते हैं गीबत। और बुहतान उस चीज को कहते हैं जो किसी में एक अमल न हो। मिसाल के तौर पर क्योंकि ये शराबी है और शराब वो पीता नहीं, शराब पीता नहीं, दूसरा कहते हैं कि ये शराबी है, तो इसको कहते हैं बुहतान। तो गीबत से बचो, गीबत से बचो। ये बात है, मैं दोबारा दोहराऊं ताकि तुम्हारे समझ में आ सके। तहकीक करो, तमस्खुर न उड़ाऊं और एक दूसरे पर कोएब न लगाऊं और बुरे अलकाबात न रखूं, यानी बुरे नाम न रखूं, एक दूसरे की जासूसी न करो और बुरी गुमान से बचो और गीबत न करो। अगर मैं कसम उठाकर कहूं कि इन बातों पर अगर हमारे मुआशरे में अमल किया जाए तो 100% हमारे मुआशरे से बदगुमानियां ख़त्म हो जाएगी, दुश्मनियां ख़त्म हो जाएगी, प्यार और मोहब्बत में लोग रहेंगे। प्यार और मोहब्बत में दावे से कहता हूं, अगर मैं कसम उठाऊं तो मैं उसमें बिल्कुल भी झूठा नहीं होऊंगा, क्योंकि ये कुरान पाक के फैसले हैं, कुरान पाक की बातें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है और इसमें ज़र्रा बराबर की शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम कुरान पाक पर अमल करें, इन बातों पर अमल करें जो तुम्हारे सामने बयान हुई हैं। इसी तरह मैं रोज़ाना एक मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा, तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पर शेयर करें और इसको लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग किस मौजू पर बोलना चाहते हैं, ताकि मैं उसी मौजू पर बात करूं। तो कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।